لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے پیارے ننھے منھے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بچوں، آج کی اچھی بات ہے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا نام لے کر اس نے کھانا شروع کیا، بلکہ ہر کام سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، لیکن یہاں پر کھانے کی بات ہو رہی ہے تو دوسرے یہ کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیطان کھانا نہیں کھاتا۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھانے لگ جاتا ہے، اور شیطان کہاں رہتے ہیں؟ گندگی میں رہتے ہیں، ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، ان کا جسم پورے کا پورا گندا ہوتا ہے، منہ گندا ہوتا ہے، اور وہ کھانا بھی بڑا بے ترتیبی سے کھاتے ہیں، یعنی کہ کچھ کھا لیا، کچھ پلیٹ پہ پھینک دیا، اس طرح گپ گپ کر کے کھاتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کے کھانے میں گندے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہی کھانا آپ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس سے آپ اللہ نہ کرے بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور جب آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے تو وہ پاک کھانا ہوگا جو آپ کے اندر جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ میں اضافہ ہوگا، آپ اچھے ہیلتھی رہیں گے، اور آپ کا دماغ برین بھی ہیلتھی رہے گا۔ اگر آپ کا برین ہیلتھی ہے، دل ہیلتھی ہے، باڈی ہیلتھی ہے تو آپ کو سبق اچھی طرح سے آئے گا، آپ کی عقل بھی بڑھے گی۔ تو ہمارے آج کے 3 سوالوں میں سے پہلا سوال یہ ہے میرے پیارے بچوں کہ دن رات میں نماز کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، رات دن میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، 5 prayers all together۔ سوال نمبر 2، 5 نمازوں کے نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی نماز جو ہے وہ فجر ہے، جو سورج نکلنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، یعنی صبح کے وقت پڑھی جاتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے۔ دوسری نماز کا نام ہے ظہر، جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی دوپہر کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی شیڈ تھوڑی سی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت ظہر پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر ہے، جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے، سن سیٹ ہونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی شیڈ آپ کے ہائٹ سے تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے عصر کا ٹائم۔ 4th نماز یعنی چوتھی نماز وہ مغرب کہلاتی ہے، اس نماز کا نام ہے مغرب، جو شام کو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ 5ویں نماز 5th نماز ہے عشاء، اس نماز کا نام ہے عشاء، جو مغرب کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن چاہیے 1.5 گھنٹہ بعد پڑھنی شروع کر دیں، لیکن مغرب کے 1 گھنٹہ بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو سونے سے پہلے اپنی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال، 3rd question، اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس اذان کا ترجمہ بھی ہم بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، جب اذان دی جاتی ہے کیا کہا جاتا ہے۔
تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں۔ تو یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے 2 دفعہ کہا جاتا ہے، بلکہ یس۔ تو پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، یہ 2 دفعہ کہا جاتا ہے، آؤ کامیابی کے لیے، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخر میں کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اللہ ہی کے لیے عبادت کرنی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ تو ان الفاظ کو ہم کہتے ہیں اذان۔ صبح کی نماز میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے کہ نماز بہتر ہے نیند سے، یہ 2 دفعہ کہتے ہیں۔ تو اس اذان کو آپ یاد کر لیں، کیونکہ جو اذان دینے والا ہوگا قیامت والے دن، حشر والے دن، ان کی گردنیں سب سے زیادہ اونچی ہوں گی، اور اذان دینے والا انسان دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ انعامات پاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔